لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ یار ہمیں نمازوں میں سکون محسوس نہیں ہوتا، عبادت کرتے ہیں تو سکون نہیں آتا۔ تو میں آپ تمام سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو سکون آئے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے؟ بے شک اسی لیے کرتے ہوں گے۔ اور اگر آپ کو سکون نہیں آتا نا، آپ پھر بھی پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ سکون کے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور نماز آپ پڑھو، آپ پر ہر حال میں فرض ہے، لازم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، یعنی کہ ہر حال میں تم پر لازم ہے، فرض ہے۔ لیکن یار وہ سکون جو تھوڑا ہمیں ملنا چاہیے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو ایسے جنہوں نے اپنی روٹین بنا لی ہوتی ہے، کسی کو والدین یا اس کے بھائی زبردستی پڑھاتے ہیں، تو ان کو تو نہیں ہوگا نا۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ نماز میں سکون اگر نہ آئے تو نماز تھوڑا سا سکون سے پڑھا کرو، اور پھر بھی نہیں آتا ہے تو ذرا سوچے کہ آپ نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، ہاں کوئی ایسا بڑا گناہ تو نہیں کیا، تو جلدی سے معافی مانگے اس شخص سے بھی اللہ۔ اگر آپ ابھی تکلیف میں ہیں نا، اگر آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، رو رہے ہیں، تو اس کے سب سے بڑے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ یار لوگوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے، وہ جو چھوڑ کے گیا ہے ذرا دیکھو کیوں چھوڑا اس نے، کیوں آہستہ آہستہ بات کم کی، پھر تمہیں بلاک کر دیا، یہ تو وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اسے نفرت ہو گئی؟ تو لازمی بات ہے آنے والے وقت میں بھی کوئی اگلا بھی ویسا ہی کرے گا، سو اس چیز کو نکالیے، لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یار صبح سے لے کر رات 2-3 بجے تک آپ بات کریں گے تو کیا اس کی زندگی نہیں ہے؟ اسے غصہ نہیں آتا؟ اب بندہ جیسے مہمان ہوتا ہے نا، ایک دن کا ہوتا ہے، اس 2-3 دن بعد وہ آپ کو عام لگتا ہے، آپ شاید اس سے لڑ بھی سکتے ہیں، پہلے دن نہیں۔ اسی طرح لوگوں کو یار سب سے بڑی چیز کہ کم بات کیجیے۔ اب آپ ابھی فری ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی بندہ فری ہوگا، اور کسی کی زندگی میں جانے سے پہلے اسے 100 بار آزماؤ، کیونکہ اسی طرح جس طرح آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں نا، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں تو اللہ تمہیں آزماتا ہے، اسی طرح لوگوں کو بھی آزمائیے، اپنی زندگی بھی سنواریے اور ان کی بھی۔ اس دنیا کے لوگ یار بڑے جھوٹے ہوتے ہیں، مطلبی ہوتے ہیں، ان کا ساتھ تب تک ہوتا ہے جب تک ان کا مطلب ہوتا ہے، جب یہ مطلب نکل جاتا ہے تو یہ بندہ بھی نکل جاتا ہے۔ یہ لوگ ہماری زندگی میں آئے اس لیے کہ تب ان کی زندگی میں کوئی نہیں تھا، تنہا تھے، اب ہماری زندگی تباہ کی، اب کسی اور کے ساتھ چلتی ہے، لیکن اب جائے ہم سے بہتر ڈھونڈے، اگر انہیں مل جائے تو خوش رہے، نہ ملے تب بھی خوش رہے، لیکن اب اسے کبھی اپنانا مت، کیونکہ اس نے شرک کیا، اور شرک کی کبھی معافی نہیں ہوتی، اور محبت ایک بار ہوتی ہے۔ پتہ ہے ان لوگوں نے ہمیں ایک چیز بتائی کہ دنیا کی ہر چیز جھوٹی ہوتی ہے، یہ انسان بھی جھوٹے ہوتے ہیں سوا اللہ کی ذات کے۔ یہ لوگ آپ کی 99 اچھائیوں میں سے ایک برائی دیکھیں گے، اور بے شک میرا رب تمہاری 99 برائیوں میں سے ایک اچھائی دیکھے گا۔ یہ لوگ ساری زندگی ہم سے ہمارے جینے کی وجہ نہیں پوچھتے، لیکن جب مر جاتے ہیں نا تو آ کر پوچھتے ہیں کہ کیسے مرا، اسے کیا ہو گیا، رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیں ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے یار چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جیسے ساری زندگی ہماری اس غلطی کے پیچھے پڑے تھے۔ ایک بات بولوں، کبھی بھی ایسے شخص کے لیے مت رونا، ایسے شخص کے سامنے مت رونا کہ جسے تمہارے آنسو کی کوئی قدر نہ ہو، ہاں۔ اور پتہ ہے بے وفا لوگوں کی نشانی بتاؤں کہ جب تم ان کے سامنے رو گے، فون پہ رو گے نا، تو وہ تمہیں چپ کرانے میں لگے ہوں گے، ناراض ہو جائیں گے، کیا ہر وقت بچوں کی طرح روتے رہتے ہو، اور اسی وجہ سے تم سے ناراض ہو جائیں گے کہ تم روتے رہتے ہو۔ وہ محبت کی قدر کبھی سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی محبت کی نہیں ہوتی، ہمیشہ لوگوں کو دھوکہ دیا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے جتنا جلدی ہو سکے جان چھڑا لو، بے وفا ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک آنسو بھی بہاتے نا تو جہنم کی آگ تم پر حرام ہو جاتی ہے۔ اتنا ایسے شخص کے لیے روئے جسے جو اپنے خود کے بھی نہیں ہوئے، ہاں۔ اتنا اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے نا تو ان لوگوں جیسے تمہارے 1000 قدموں میں رکھ دیتا میرا اللہ۔ آپ آج تکلیف میں ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ کے گیا، محبت کی قسمیں کھا کر، وعدے کر کے، تمہیں سہانے خواب دکھا کر چلا گیا ہے۔ اب تمہارے اندر جذبات ہیں، آنسو ہیں جو تم اس کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہو، نہیں کر پاتے ہو کیونکہ بات نہیں کرتا ہے، ہاں۔ تو تم اسٹیٹس لگاتے ہو، کسی کو بولتے ہو کہ وہ بات کرے، جب بات کرے گا تو وہ بھیک ہوئی نا، محبت تو نہیں ہوئی۔ اور کوئی تمہیں بھیک سے سمندر دے تو اسے ٹھکرا دینا، کوئی عزت سے قطرہ دینا تو اسے سینے سے لگا لینا۔ لوگوں کو ہنسنا ہے، لوگوں کو پسند ہے ہنسنا، اللہ کو رونا۔ اگر آپ اسٹیٹس اسمائل والا لگاتے ہیں نا اس شخص کے لیے تو اسے بہت جلن ہوگی، لیکن دکھی لگاتے رہیں گے تو وہ شخص تم سے اور بھی دور چلا جاتا رہے گا۔ اپنی قدر مطلب آپ کھو رہے ہیں، اور اللہ کی قسم جب آپ صبر کریں گے نا، آپ اس کے سامنے اپنے آنسو نہیں دکھائیں گے تو ایک دن آئے گا کہ تم ان لمحات پر لعنت بھیجو گے اور اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرو گے، اور اللہ کا شکر ادا کرو گے اس فیصلے پر کہ شکر ہے وہ مجھے نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے بہت عظیم ہوتے ہیں، سمجھ آئے گا تمہیں۔ پتہ ہے جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے نا تو ان کی زندگی غموں سے بری ہوتی ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ تو اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہر وقت ایک شیطان کو مسلط کر رکھتا ہے۔ اور
یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے نا تو یہ ہر وقت مشکلات میں رہتے ہیں. کبھی کبھی موبائل یوز کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑھ جاتے ہیں. ماں باپ پر غصہ کرتے ہیں, بھائی بہنوں پر غصہ کرتے ہیں, کسی سے ریلیشن میں ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ غصہ کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر فضول میں. اور چھوٹی باتوں کو یہ لوگ پہاڑ بنا لیتے ہیں. اور پتہ ہے جب ان لوگوں کو غصہ آتا ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں پر, تو یا تو موبائل توڑ دیتے ہیں یا پھر یہ دونوں ہاتھ ہیں نا اپنے سر پہ مارتے ہیں. اور اس دنیا میں بھی ماریں گے اور آخرت میں بھی. ان لوگوں کی یہی سزا ہوتی ہے. اور ان لوگوں کو کبھی چین نہیں آئے گا. سب کچھ ان کے پاس ہوگا سوائے سکون کے. اللہ نہ کرے لیکن اگر آپ کو ڈاکٹر بتائے کہ آپ 1 سال بعد مریں گے کیونکہ آپ کینسر کے لاسٹ اسٹیج پر موجود ہیں, تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ بے شک آپ روئیں گے, آپ کا دل بہت روئے گا, آپ کو 3-4 راتوں تک سکون نہیں آئے گا. اور آپ کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں کریں گے, کبھی بھی کسی کا دل نہیں توڑیں گے, کبھی کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے. اور آپ کو ہر کام کرتے ہوئے کبھی لطف نہیں آئے گا. کوئی اچھا کام ہو, کوئی گناہ والا, آپ کو کبھی لطف نہیں آئے گا, کریں گے ہی نہیں آپ. کیوں؟ کیونکہ آپ 1 سال بعد مریں گے. لیکن حالانکہ ہمیں تو کل کا بھی پتہ نہیں ہے, کل تو دور کی بات, آنے والے 2 لمحوں کا بھی پتہ نہیں ہے. صرف ایک دھڑکن رکنے کی دیر ہے. لیکن پھر بھی ہمیں پتہ ہی نہیں, گناہ کرتے جا رہے ہیں, ناچ گانا کر رہے ہیں. خدا را اپنی جانوں پر ظلم مت کیجیے. اللہ کے سامنے آپ کو پیش ہونا ہے. اور اگر آپ ابھی گوگل پر لکھیں گے نا ریئل ٹائم ڈیتھ, تو وہاں پر ایک ویب سائٹ آن کریں گے تو وہاں پر جتنے بھی لوگ مرتے ہیں تو وہاں پر ان کی کاؤنٹنگ بڑھتی جاتی ہے. تو کیا پتہ آپ کے مرنے سے وہاں پر ایک ہنسا بڑھ. جو لڑکیاں کوٹھوں پہ ناچتی ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ مجرا کرنے والی ہیں. اور وہی لڑکیاں اگر وہیں پر کچھ غلط تعلقات رکھیں نا لوگوں سے تو ہم کہتے ہیں یہ طوائف ہیں. اور اگر کچھ لڑکیاں جو اسکول میں ناچتی ہیں, کالجز میں ناچتی ہیں, ایونٹس پہ ناچتی ہیں, اور وہ کون ہیں؟ فرق تو نہیں ہوا نا, وہ کوٹے پر ناچنے والی. ہم نے بس اسپیسیفک جگہ کا نام دیا ہوا ہے. انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ ماڈل, سپر اسٹار. خدا را اپنا مرتبہ پہچانیے. اسلام نے آپ کو کہاں سے کہاں لایا, آپ کو کتنی عزت دی, آپ کیا دے رہی ہیں؟ چلو اسلام کو نہ دے, اسلام کو ضرورت نہیں تمہاری, لیکن خود کے لیے تو سوچیں. کبھی پڑھا ہے اسلامیت کا بک کوئی کہ تمہیں دفنایا جاتا تھا؟ عورت جوان ہوگی, لڑکی, اس کو تیار کر کے دریا میں پھینکا جاتا تھا. کسی کو پتہ چلتا نا کہ کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اسے زندہ دفنایا جاتا تھا. اسلام نے تمہیں اتنی عزت دی کہ آج تم زندگی جی رہی ہو اپنی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اگر کوئی چھوڑ کے جائے نا, جن پر اگر کوئی مشکلات آئیں تو وہ لوگ سیڈ سانگ سنتے ہیں جس سے ان کی پریشانی اور بھی بڑھ جاتی ہیں. اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایسی حالات میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, جس سے ان کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں. دیکھیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ اگر آپ ذکر کرتے ہیں, اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کی مشکلات اسی وقت ختم ہو جائیں گی. نہیں, اگر آپ دیوار کے سائے کو دیکھیں نا تو وہ اسی وقت کھڑا رہے گا, اس وقت وہیں پہ کھڑا رہے گا. لیکن 2-3 گھنٹے بعد دیکھیں تو وہ تھوڑا آگے پیچھے ضرور ہوا ہوگا. اسی طرح یہ مشکلات آپ کی جاتی ہیں, آپ کے دل سے اللہ نکال دیتا ہے, آپ کو سکون دیتا ہے. اسی وقت نہیں, لیکن اگلے دن یا اسی دن یا کچھ مہینے بعد. لیکن آپ کے حق میں بہتر ہو جاتا ہے, بہتر نہیں بہترین ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے, کوئی چھوڑ کے بھی نہیں گئے, پھر بھی دل پریشان ہوتا ہے. اگر ایسا آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا تو سمجھو کہ آپ کی روح کو اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے. تو ذکر کریں خوب اور اللہ کا قرآن پڑھیں, انشاءاللہ آپ کا دل ہلکا ہو جائے. میں سانگس اور ڈانس کے خلاف ہوں. تو کافی لوگ آپ میں سے شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ بندہ تو ناچ گانے والوں سے نفرت کرتا ہے نا. تو ایسی بات نہیں, اللہ کی قسم. دراصل مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یار وہ بھی تو میرے مسلمان بھائی ہیں, وہ کیوں ایسا غلط کام کر رہے ہیں, وہ کیوں گناہ جاری میں جا رہے ہیں. تو میرے ویڈیو زیادہ تر ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں, میرا مشن بھی ان کو لے کر میں نے اٹھایا ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے ویڈیوز میں دیکھتا ہوں تو مجھے بہت غصہ آتا ہے, اور جب یہ غصہ آتا ہے تو ان کی آئی ڈی پر جا کر میں رپورٹ مارتا ہوں. اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ رپورٹ مارو. کون لوگ ہیں وہ لڑکیاں جو گندی وائس ڈیلیور کرتی ہیں, اور وہ لڑکیاں جو چہرہ چھپا کر جسم دکھاتی ہیں. ایسے لوگوں کی ویڈیو کو نہیں, میں آئی ڈی پر جا کے رپورٹ کرتا ہوں. آپ لوگ بھی کریں. ہر وہ ویڈیو جو آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے, اس ویڈیو والے کو رپورٹ مارو. یار ایسی بات نہیں کہ مجھے برے لگتے ہیں, ایسی بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیملیز دیکھتے ہیں. یار بچیاں ہوتی ہیں 14 سال کی, تو آپ خود سوچیں. وہ لڑکیاں جو ناچ گانا کرتی ہیں, وہ لڑکیاں جنہوں نے اپنا کردار خراب کر دیا ہے, تو وہ تمام لڑکیاں مردوں سے ووٹ حاصل کر سکتی ہیں, انعام حاصل کر سکتی ہیں, وقت حاصل کر سکتی ہیں, پیسہ حاصل کر سکتی ہیں, لیکن کبھی بھی عزت نہیں حاصل کر سکتی. یہ جتنے بھی لڑکے ان کو فالو کرتے ہیں نا, ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں صرف اپنے مطلب کے لیے, اور یہ استعمال ہی اس لیے ہوتی ہیں, خوش ہوتی ہیں وہ خود بھی. ایسے لوگوں کی نا اللہ کی قسم زندگی میں کبھی سکون نہیں ہوتا.
वो लोग जो नमाज़ें पढ़ते हैं उन लोगों की भी ज़िंदगी में नहीं होता, लेकिन वो अल्लाह ताला की इबादत करके, ज़िक्र करके अपनी ज़िंदगी में सुकून लाते हैं। तो वो लोग कैसे लाते होंगे, सोचने की बात है। हम सिर्फ टीवी पर ड्रामों में वीडियोस में उनको खुश देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में उनका फेस कैसा होता है, उनकी हालत कैसे होती है, आप कभी सोच नहीं सकते। वो लोग हसरतें करते हैं, कोई चीज़ मिल जाती है फिर ऊपर सोचते हैं, लेकिन जो नेक होता है ना वो भी हसरत करता है किसी चीज़ की, लेकिन उसे जब मिल जाता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। किसी ने एक अमीर शख्स से पूछा कि आपके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है, आपकी ये ज़िंदगी भी जैसे जन्नत हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, नेक बंदे बन के रहते हैं और अल्लाह ताला से जन्नत भी मांगते हैं, ऐसा क्यों? तो वो अमीर शख्स मुस्कुराया और उसे जवाब दिया कि मैं अल्लाह ताला की इबादत इसलिए करता हूँ क्योंकि वो इबादत के लायक है, और मैं अल्लाह ताला से जन्नत इसलिए मांगता हूँ क्योंकि वहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। यकीन कर जन्नत की सबसे ख़ास बात भी यही है कि वहाँ हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेंगे, और क्या ही मंज़र होगा कि हम जन्नत की नहर पर बैठकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करेंगे। ये तभी हो सकता है कि जब आप अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजारेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे। ये ज़िंदगी ना, आप कल बच्चे थे, अभी जवान हो गए, बूढ़े हो जाओगे तो वो तासीर नहीं रहेगी आपकी नमाज़ों में, वो बात नहीं रहेगी। इसीलिए अल्लाह ताला की इबादत करो, वक्त है।